السلام علیکم ناظرین. آج کل رومینیا میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 جابز ہیں جو کہ بہت فیمس چل رہی ہیں پاکستان اور مڈل ایسٹ سے, کہ فوڈ ڈلیوری یا ٹیکسی ڈرائیور میں بولٹ اوبر ڈرائیو کی بات کر رہا ہوں. ان دونوں فیلڈز میں سے کون سی فیلڈ جو ہے نا وہ بہتر ہے کام کے لیے, رومینین کنڈیشنز کے حساب سے, ارننگ کے حساب سے اور بندے کی سکلز کے حساب سے؟ ظاہری بات ہے کہ دونوں میں تقریباً ڈرائیونگ لائسنس چاہیے, موٹر سائیکل کا لائسنس چاہیے اور دوسری طرف گاڑی کا لائسنس چاہیے. اور رومینین کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کام کو, جاب کو اور آپ کی ایفرٹ کو, فزیک کو, ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے رومینیا میں کون سی جاب بہتر ہو سکتی ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں طیب بھائی. طیب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سر جی, بہت شکریہ. جزاک اللہ. بتائیں رومینیا میں جو کہ 2-3 سال سے مارکیٹ بوم کر رہی ہے دونوں فیلڈز میں, اسپیشلی بولٹ اوبر میں تو ابھی شروع ہوئی ہے, سال ایک ہو گیا, اور گلووو جس میں فوڈ ڈلیوری والا کام ہے, رائڈرز جو ہیں وہ تو کافی دیر سے مارکیٹ میں ان ہیں. اسی طرح بتائیں دونوں جابز میں سے فارینرز جو کہ مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے, پہلے تو اس کے لیے بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے رومینیا میں آ کے ایڈجسٹ ہونا یا رومینین ویدر کو اڈاپٹ کرنا, رومینیا میں کام کرنا, اس کے لیے کتنا بینیفیشیل ثابت ہو سکتا ہے, اور جو پاکستان سے آنے والا بندہ ہے اس کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا رومینیا میں آ کے ایڈجسٹ کرنا فوڈ ڈلیوری میں؟ پہلے اچھا, میں نے جو فوڈ ڈلیوری کی جاب, میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا, ٹھیک ہے. آج سے 4 سال پہلے میں نے پارٹ ٹائم شروع کی تھی فوڈ اس پہ سائیکل پہ نا, تب رائڈر بہت کم تھے رومینیا, میں نے خود بھی آبزرو کیا تھا تب, اور تب پیسے اچھے ملتے تھے, مطلب بہت اچھے ملتے تھے, ٹھیک ہے. تو میں نے سائیکل پہ سٹارٹ کیا تھا, اور یہ ہے کہ جب آپ فوڈ ڈلیوری کے کام کے اندر یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ سے بندے آ رہے ہیں نا, پہلی بات ہے کہ وہ اگر مڈل ایسٹ سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے اگر وہ وہاں پہ فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر وہ وہاں پہ موسٹلی 12 گھنٹے کی شفٹ ہے, جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں قطر میں, دبئی میں, مطلب مڈل ایسٹ میں جتنے بھی بندے فوڈ ڈلیوری کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ آ کے فوڈ ڈلیوری کے کام میں ایڈجسٹ ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں بات کر رہا تھا کہ میں نے سائیکل پہ سٹارٹ کیا تھا, کار پہ بھی لوگ کرتے ہیں, تو تب بھی میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ بھائی آپ اپنے لائسنس وغیرہ بنوا کے لائیں. سائیکل پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے زور لگانا پڑتا ہے, مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کل الیکٹرک سائیکل آ گئی ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ, اس پہ بھی بندہ آلموسٹ سارا دن کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب بات جو آتے ہیں اس پہ کہ جو ان دونوں جاب میں سے بہتر کون سی جاب ہے, جو ہمارا میرے خیال سے بیسک ٹاپک ہمارا یہی ہے. اسی طرح پہلے تو سب بات کرتے ہیں صرف اور صرف فوڈ ڈلیوری پہ, چیلنجز کیا ہیں فوڈ ڈلیوری میں؟ ہاں, فوڈ ڈلیوری میں چیلنجز کیا ہیں؟ آپ نے کام کیا, ظاہری بات آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز کیا پیش آتی ہیں ورکر کو؟ اس میں ڈیفیکلٹیز یہی پیش آتی ہیں. سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو آپ بائک پہ کام کر سکتے ہیں, اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو بائک لینا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یا تو رینٹ پہ لیں گے تو سیکورٹی دے کے لیں گے, تو فائنینشلی وہ بہت زیادہ بھی آپ پہ بوجھ نہیں آتا. اگر آپ کے پاس آلموسٹ 120 یورو 600-700 رون ہو تو آپ بائک جو ہے وہ رینٹ پہ لے سکتے ہیں. وہ ایزیلی رومینیا میں ابھی یہ ہے کہ الحمدللہ ایزیلی مل جاتا, پہلے نہیں تھا ملتا, ٹھیک ہے. تو اور اگر کوئی خریدنا چاہے تو ایوریج پرائس کیا ہے؟ ایوریج جو اچھا بائک ہے جو ہونڈا کا, جس پہ لوگ آج کل کام کر رہے ہیں, ہونڈا PCX, اور اس کے بعد 1-2 اور کامن بائکس ہیں, وہ آلموسٹ 2500-3000 یورو کی رینج میں 3500 یورو تک جو ہے نا وہ بائکس اچھے آتے ہیں, جو جس پہ بندہ ایزیلی جو ہے نا وہ سکون سے کام کر لے. اس میں کمر درد وغیرہ آپ کی بہت زیادہ نہیں ہوتی, مطلب بندہ تھوڑا سا ریلیکس رہتا ہے, ٹھیک ہے. اور جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کا یہی ہے کہ انہیں الیکٹرک سائیکل آج کل بہت زیادہ مارکیٹ میں, خاص طور پہ آج کل, اور اس کی تقریباً پرائس 5000 رون سے 6000, آلموسٹ 1200-1300 یورو جو ہے نا وہ 5-6000-7000 رون کو, بہت زیادہ اچھی ہوگی تو 7000 رون کی ہوگی, تو وہ مارکیٹ میں آج کل جو ہے نا وہ چل رہی ہے. تو ایک تو یہ تو ہو گیا نا کہ آپ نے ان کے اوپر کام کرنا ہے. آپ ایون کے گاڑی پہ بھی کام کر سکتے ہیں. گاڑی پہ میں نے سائیکل سے لے کے نارمل سائیکل, پھر اس کے بعد الیکٹرک سائیکل, پھر اس کے بعد گاڑی, پھر گاڑی کے بعد میں نے بائک پہ بھی ٹرائی کیا, ٹھیک ہے. تو گاڑی پہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی پہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات آپ کو آرڈر اس طرح کا آتا ہے کہ لوکیشن بہت عجیب سی ہوتی ہے, تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے, آپ کو صرف پارکنگ کا اشارہ لگا کے مین روڈ پہ جو ہے نا وہ جلدی جا کے اٹھا کے آرڈر لانا ہوتا ہے. تو یہاں پہ آ کے کچھ لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے اوور آل یہ سمجھا کہ فوڈ ڈلیوری کا کام جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے نا وہ آسان ہے, مطلب اتنا مشکل کام نہیں ہے. اسٹارٹنگ میں جب آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایڈریس وغیرہ لوگوں کے گھر کا پتہ ڈھونڈنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. بلڈنگ جو ہے وہ مطلب لوکیشن آپ کو کئی دفعہ بیک کی شو کر دیتا ہے, آگے ہوتا ہے اپارٹمنٹ, یا کئی دفعہ ایسے حضرت لوگ ہیں رومینین, ٹھیک ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, انہوں نے رونگ ایڈریس ڈالا ہوتا ہے, تو کئی دفعہ اس طرح بھی آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر آتا ہے
اس میں یہی ہے کہ اس نے اپنی سواری کا ارینج کرنا ہے اپنے حساب سے, ٹھیک ہے. پہلے تو جو گاڑی پہ بھی کرنا چاہتے ہیں, مڈل ایسٹ سے آتے ہیں, وہ یہاں پہ آ کے میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کی نسبت یہاں پہ گاڑی چلانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, یہ میری رائے ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں یہاں پہ. تو آپ اگر مڈل ایسٹ سے آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے بائک پہ سٹارٹ کر لیں, آپ کو روڈ کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے کیا معاملات ہے, کہاں پہ بریک لگانی ہے, کہاں پہ نہیں لگانی, تھوڑے کنجسٹڈ روڈ. ہاں اس طرح کے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک طرف سے آپ کا جو ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کا سگنل جو ہے وہ اوپن ہے, مطلب چل رہا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن آگے ساتھ ہی جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کا بھی رستہ ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں. تو میں نے خود دیکھا ہے جو مڈل ایسٹ سے بندے آئے ہیں ان سے یہاں پہ آگے گاڑی نہیں چلتی, مطلب پہلے دنوں میں وہ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں. تو وہ بائک پہ جب کام کر لیتے ہیں 2-4-6 دن یا ہفتہ یا مہینہ کام کر لیتے ہیں تو پھر انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ رات کے وقت بندہ گاڑی چلانا شروع کرے تو بندے کو آئیڈیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سواری ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ایڈریس کا تھوڑے 2-4 دن مشکل ہوتی ہے ڈھونڈنے میں. پھر یہ ہے کہ ساری اپلیکیشن کے اندر آلموسٹ ساری سپورٹس ہوتی ہیں, کہ کوئی بھی سپورٹ ہوتی ہے ان کو, کہ کوئی بھی مسئلہ ہوا ہے, آرڈر ڈیمیج ہوا ہے یا کسٹمر رابطہ نہیں کر رہا ہے یا جو بھی معاملات ہیں, تو وہ آپ سارا آلموسٹ اپلیکیشن جو سیم ہے گلوبو کی وہاں پہ اور یہاں پہ آلموسٹ سیم ہے. جو بندے یہاں پہ آئے ہیں کچھ دوست وہ وہاں پہ کام کرتے تھے اور وہ آلموسٹ سیم ہے. اس میں صرف یہ آتا ہے ڈفرینس, یہ آتا ہے کہ اس میں آپ کو جگہ جگہ پہ آپ کو کھڑے ہو کے آرڈر آپ نے لینا ہے, اٹھانا ہے اور آپ نے جا کے اگلے کے ڈور اسٹیپ پہ اسے پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے, پیسے کمانے ہیں. اور ایوریج ارننگ 10 گھنٹے کام کرنے والے بندے کی کتنی آ جاتی ہے سر؟ اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت کریٹیکل کویشچن ہے. اس کو آپ مارکیٹ میں اگر میں ایک پرفیکٹ فگر دوں گا نا تو وہ تھوڑا سا خراب. ایوریج بتا دیں بس. ایوریج میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی بولا کہ جی 9-8 لاکھ انہوں نے دکھا دیا اپنا کہ یہ جی آتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایوریج اس میں یہی میں آپ کو یہ بولوں گا کہ اگر آپ ایوریج 10 گھنٹے کام کرتے ہیں, ایک دن آپ چھٹی کرتے ہیں, تو اگر آپ کے بہت زیادہ کوئی خرچے نہیں ہیں تو آپ 1200 سے 1300 رون پر ویک کا بچا سکتے ہیں. یہ میری آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے. میڈیم سا کام کر ہاں اگر آپ فل کام کرتے ہیں 12 گھنٹے 7 دن کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جو ہے نا وہ معاملات پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی رہائش ہے, کمپنی نے رہائش دی ہوئی ہے. کمپنی رہائش تو دیتی نہیں ہے نا, نہیں وہ پیڈ ہے, وہ پیڈ ہے. لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ وہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ اپنی سیپریٹ لے کے رہتے ہیں تو اس میں آپ کا مہنگا ہوتا ہے تھوڑا سا سسٹم, ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے. تو میں اس کا یہی فگر آپ دوں گا کہ 800 سے 1000 یورو تک جو ہے نا وہ بندے, پھر اس میں ان کے اپنے ایکسپینسز بھی ہیں, کھانے کا خرچہ. یہ کوئی میں نہیں بتا رہا کہ جی آپ نے یہ پاکٹ میں ڈال دینے ہیں پیسے, تو آپ نے اپنا رینٹ دینا ہے. اچھا, فوڈ ڈلیوری کے کام میں کیا ایکسپینسز ہیں آپ کے؟ آپ نے جو بائک لیا ہے اس کا آپ کا رینٹ ہے, جس رہائش میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کا رہائش کا رینٹ ہے. پھر اس کے بعد جو آپ نے کھانا کھانا ہے وہ آپ کے پاس جو پیسے آئیں گے اسی میں سے آپ نے ارینج کرنا. وہ ٹپ سے نکل. پیٹرول لوگ آلموسٹ اس کو کہتے ہیں کہ پیٹرول ان کا نکل آتا ہے ٹپ سے نا, جو پیٹرول انہوں نے بائک میں ڈلوانا ہوتا ہے 30-40 رون کا. پھر اس کے بعد آپ کا ٹیکس آتا ہے, میجر چیز ہے آپ کا ٹیکس. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں, آپ کتنا کام کرتے ہیں. ہر کمپنی کی اپنی کیلکولیشن ہے, ٹھیک ہے. ہر کمپنی اپنے حساب سے لیتی ہے, ان کا ایک لمٹ ہے کہ آپ نے یہاں تک کام کیا تو اتنا ٹیکس ہے, یہاں تک کیا تو اتنا ٹیکس ہے. وہ 400 سے 600 رون کے اندر آپ گن سکتے ہیں. اور اگر ایک ایوریج بندہ 10 گھنٹے کام کرے نا تو 30 رون کی بھی اگر آپ ایوریج نکالیں پر آور کی, ٹھیک ہے, تو وہ 2200-2500 رون 2600-2700 رون اس فگر کے اندر, مطلب 2000 سے لے کے 2500-2600 کے راؤنڈ اس کے پیسے بنیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ اس نے اپنے سارے ایکسپینسز نکالنے ہیں, اور نکالنے کے بعد پھر 1200-1300 رون وہ پر ویک کا جو ہے وہ بنا سکتا ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے. اب کچھ ایسے بھی ہیں جو زیادہ بھی بناتے ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے بھی کم بناتے ہیں. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, ہماری کمپنی میں لوگ ہیں ایسے جو اسی طرح کچھ زیادہ بناتے ہیں, کچھ کو صرف یہ دال روٹی چل جائے وہ چلا رہے ہیں. تو یہ فوڈ ڈلیوری کا سین ہے, ٹھیک ہے. یہ معاملات ہیں. دوسرا ہمارا بولٹ اوبر کا جو آج کل بڑی پاکستانی عوام جو پاکستانی رومینیا میں رہ رہے ہیں وہ کنورٹ کر کے ڈرائیونگ لائسنس تو لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ ٹیسٹ دے کے بولٹ اوبر کا پروفیشنل ڈرائیونگ اسکول والا جو ٹیسٹ ہوتا ہے کر کے وہ بولٹ اوبر پہ آ رہے ہیں. تو کون سی جاب زیادہ ورتھ کرتی, کیونکہ آپ دونوں ڈومین سے جو ہے نا وہ ایسوسیٹ ہیں. اس میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے دونوں کام اوبر بولٹ کا بھی ابھی کر رہا ہوں. اس سے پہلے ابھی لاسٹ 2 ویک پہلے میں نے ابھی جو ہے نا وہ 3 ویک آلموسٹ کیا کام فوڈ ڈلیوری کا بھی کیا. اس میں فرق جو بیسک فرق میں سمجھتا ہوں آتا ہے اس میں یہ ذمہ داری کا فرق آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو اوبر بولٹ کی جاب ہے وہ ذمہ داری والی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ فوڈ ڈلیوری گاڑی پہ کر رہے ہیں
یا بائک پہ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ, کیونکہ اوبر بولٹ آپ کی ہوتی ہے گاڑی پہ, اگر آپ گاڑی پہ فوڈ ڈلیوری کر رہے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے گاڑی چلا رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, معاملات ادھر ادھر کوئی مسٹیک ہوتی بھی ہے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن اوبر بولٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. اگر آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے گاڑی رینٹ پہ لینی ہے, اگر گاڑی رینٹ کی ہے وہ ذمہ داری ہے آپ پہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کیا اسے کہتے ہیں جو پیسنجر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے بل بوتے پہ ہے نا, تو آپ نے پورے فوکس کے ساتھ جو ہے نا وہ گاڑی کو آپ نے چلانا ہے. اگر وہ آپ کی کمپلین کریں گے تو وہ بھی ایشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ڈفرینس ہے وہ ذمہ داری کا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ارننگ کا کچھ ڈفرینس آتا ہے, جہاں اس میں ساتھ ایک کمفرٹ کا ڈفرینس آ جاتا ہے ذمہ داری کے بعد. کہ کمفرٹ بہت زیادہ ہے کہ آپ کو اتر کے جانا نہیں پڑتا, موسم جیسا بھی ہے نا. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیچے اتر کے جانا, کسٹمر آپ کے پاس آئے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پھر جو ہے نا جو کمپنی جو آپ کے اس میں ایکسپینسیز ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے آپ کے زیادہ ہے. مطلب آپ کا گاڑی کا رینٹ ہے, گاڑی کا رینٹ آج کل 700-800, جو اچھی گاڑی ہے آپ کی 700-800 رون اس کا ہے. اگر وہ فل الیکٹرک نہیں ہے تو 400-500 رون کا آپ کا پر ویک کا پیٹرول آپ کا جائے گا, ڈیزل گیس جو بھی ہے وہ جائے گا. اگر فل الیکٹرک ہے تو وہ آپ سے کرایہ 1000-1200 رون لے لیں گے, ٹھیک ہے. وہ دونوں طرف ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کا ٹیکس ہے. اب یہ ہے کہ اوبر بولٹ میں بھی ہر یہ ویکلی کا یہ میں ویکلی بات بتا رہا ہوں, میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی فوڈ ڈلیوری اور اوبر بولٹ میں چیزیں ہیں یہ ساری ویکلی کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں, منتھلی نہیں بتا رہا. میں نے فوڈ ڈلیوری میں بھی بتایا آپ کو کہ ویکلی 1000-1200-1300 رون ان کو بچتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے اس کی اوبر بولٹ کی, ٹھیک ہے. گاڑی یہ آپ نے گاڑی کا رینٹ نکالنا ہے. ٹیکس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس فلیٹ کے آپ جس فلیٹ کے ساتھ ہیں وہ کس کیلکولیشن کے حساب سے آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں. اگر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ جاب کر رہے ہیں تو آج کل وہ ٹیکس آپ کا زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس زیادہ دینا ہے. ارننگ نو ڈاؤٹ اس کی نسبت تھوڑی سی تیز بنتی ہے, فوڈ ڈلیوری کی نسبت آپ کے اس میں پیسے تھوڑے سے جلدی بن جاتے ہیں. مطلب فگر آپ کو ایک نظر آتا ہے 4000 کا, 3000 کا, 5000 کا بھی فگر آپ کو نظر آ جاتا ہے پر ویک کا, رون کا نا, 4-5-3000 رون کا فگر کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. جو کہ فوڈ ڈلیوری میں تھوڑا سا مشکل ہے 5000 رون تک آپ کو جانا. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں ساتھ اتنے ہی آپ کے ایکسپینسز بھی ہیں. آپ کا ٹیکس ہے, آپ کی جو ہے کیا اسے کہتے ہیں, اس میں گاڑی سب سے میجر چیز 1000-1500 رون تو آپ کی گاڑی لے جاتی ہے آرام سے, 2000 سے کم کی نہیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ آپ کو پر ویک کا جو ہے نا, پر ویک کا 1000-1200-1500 رون آپ کی گاڑی لے جائے گی. ہاں کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ نے 500 رون کی گاڑی لی ہوئی ہے رینٹ پہ, ڈاچیا نیچے والا ماڈل 2014-15, ٹھیک ہے. پھر پلس وہ گیس پہ ہے تو پھر بھی وہ آپ کا 700-800 کا پیٹرول گیس لگے گا, ٹھیک ہے. ٹیکس آپ کا جائے گا, گھر کا رینٹ جائے گا. تو لیکن میں اگر ڈفرینس نکالوں نا, اس میں ایک تو کمفرٹ کا ڈفرینس آئے گا, ذمہ داری کا ڈفرینس آئے گا, اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر آپ 400-500 یورو کا منتھلی فرق نکال سکتے ہیں کہ آپ 400-500 یورو ایکسٹرا بنا سکتے ہیں. ہاں اس میں یہ چیز ہے, کمفرٹ ہے, ذمہ داری آپ کو لینی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو 400-500 یا 300 یورو یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے. یار یہ میں کوئی بھی اسپیسیفک فگر نہیں بتا رہا کسی کو, کیونکہ بہت ہمارے جو لوگ ہیں وہ خاص کر کے چیزوں کو غلط رنگ زیادہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی ہر بندے کی اپنی, اب ایسے بھی لوگ ہیں جو 14 گھنٹے کام کرتے ہیں, اب ان کا فگر ہم نہیں یہاں پہ بتا سکتے کہ ان کا کیا ہے. تو یہ ہماری ذاتی آبزرویشن ہے جو میں نے ابھی تک کی ہے. میرے ہم بات کرتے ہیں جو ایوریج جو ایزیلی جو چیزیں چل رہی ہیں فیزیبل ہو وہ کم, وہ ہاں جی جو ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ ڈالتا ہے اس کے لیے زیادہ ارننگ ہے, اور جو گھر میں سو کے کرکٹ میچ دیکھ لیتا ہے اس کی ارننگ کم ہے, ظاہری بات ہے. تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں ایوریج, ہاں جی, بیلنس کے ساتھ کہ بھائی ایک بندہ نارمل کام کرنے والا وہ کتنی ارننگ نکال سکتا ہے. اسی طرح بولٹ اوبر میں جتنی آپ نے بتائی ہے 5000 رون تک, 4000 رون تک نکال لیتے ہیں. 3500 تو ایزیلی ہے, 3500 ایزیلی, اسی طرح 3500 رون 3500-4000 تو بنتا ہے. پھر اس میں ایکسپینسیز آتے ہیں. وہی بات ہے کہ اس میں یہاں پہ اگر میں 1000-1200 کا آپ کو فوڈ ڈلیوری میں فگر دے رہا ہوں تو اس میں آپ 1500-1800 کا لے جائیں, ایسے ہی اتنا فگر آ جائے گا آپ کا. یہ سین ہے. اب 2 بیسک چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اوبر بولٹ ہم نے اگر شروع کرنی ہے تو ہمارا لائسنس جو ہے وہ رومینیا کا 2 سال کا پرانا ہونا چاہیے یا پاکستان کا 2 سال کا پرانا ہونا چاہیے. وہ آپ کا پاکستان سے 2 سال پرانا ہونا چاہیے. یہاں پہ چاہے آپ نے ابھی چینج کروایا ہے اس کی بیک سائڈ پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, ایسے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا پاکستان سے 2 سال کا پرانا لائسنس ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ میں خود اس کنفیوژن کا شکار تھا.
بائی دا وے ویسے میری کل رات یہ 100% کلیئر ہوئی ہے, وہ بھی میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ہی دیکھا ہے رومینین کے, ٹھیک ہے. تو جو آپ کی گاڑی ہے وہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن تھی ماڈل کے اندر, 1-2 سال کے ماڈل کے اندر. بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے سال پرانی گاڑی ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ جو ان کے ابھی آفیشیل ہے نا وہ 15 سال پرانی گاڑی ہے, لیکن اس میں ایک چیز اور ہے, صرف اگر آپ 15 سال گاڑی دیکھ لیں گے نا پرانی, تو آپ اگر اس کے ڈاکومنٹس بنوانے جائیں گے تو مے بھی اس کے آپ کے سال کے یا 6 مہینے کے پیپر نہ بنے, اس کی ویلیڈیٹی تھوڑی سی اس حساب سے کم رہے, کیونکہ وہ بھی 15 سال پوری زیرو سے لے کے تو 15 سال کم نہیں ہوگی, مڈل میں کوئی منتھ ہوگا جب وہ نکلی ہوگی. تو اس میں آپ احتیاط یہ کر سکتے ہیں کہ آپ 14 سال پرانی گاڑی لے لیں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے 1 سال کے جب ظاہر ہے آپ نے اس کے پیپر کاپی کنفرم ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے بنانی ہیں, تو وہ کم از کم آپ کا وہ جو کانٹریکٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے فلیٹ کے ساتھ, تو وہ آپ کا 1 سال کم از کم نکل جائے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ 14 سال پرانی جو ہے وہ گاڑی آپ جو اس وقت ایئر چل رہا ہے اس سے 14 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ آپ ماڈل لے سکتے ہیں. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں 2013, 14, 15 یہ ماڈل جو ہے نا وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی, ٹھیک ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ رومینیا میں فوڈ ڈلیوری کی جاب اور بولٹ اینڈ اوبر کی جاب میں کون سی بہتر ہے. رومینین انوائرمنٹ کے حساب سے, ارننگ کے حساب سے, ظاہری بات ہے رومینیا میں گرمی تو کم پڑتی ہے, 1 ماہ تقریباً گرمی پڑتی ہے, جولائی سے مڈ جولائی سے مڈ اگست تک, اور باقی 6-7 ماہ جو ہے نا وہ سردی کا موسم رہتا ہے, برف باری. بائک پہ جو ہے نا وہ آپ فوڈ ڈلیوری کا کام سردی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن وہ 2-3 دن ہی ہوتے ہیں برف مشکل, لیکن اس کے بعد ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ کہ تھوڑی سی ہاں ہوتی ہے اس میں, یہی ہے کہ جس کو زیادہ آسان لگے وہ گاڑی بھی لے سکتا ہے. تو اس لیے آپ اپنی آسائش, اپنی ارننگ, اپنی اسکل کے حساب سے جاب کی سلیکشن کریں. آپ رومینیا میں ہیں, جس کمپنی میں 1 سال کام کریں اس کے بعد آپ اگر آپ اڑنا چاہتے ہیں تو آپ فلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹرائی کر سکتے ہیں, ٹرائی کریں. اور ظاہری بات ہے کہ بولٹ اوبر میں زیادہ کمفرٹ ہے, تو ایکسپینس بھی زیادہ ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ کے اپنے اپلیکیشن میں 3000 راؤنڈ دیکھا تو آپ کو ایٹ لیسٹ 50% اس کا مل جائے گا. ممکن ہے کہ اس سے بھی کم, 50 سے بھی کم, 50% نہیں, آپ ایسے اس سے زیادہ ہو جائیں گے, ایکسپینسز زیادہ ہو جاتے ہیں, جس میں رینٹ, آپ کے گھر کا رینٹ, ٹیکسیز اور یہ ساری چیزیں, اور کمیشن آف کورس جو بھی فلیٹ ہوگی, تو وہ جو سب مائنس کریں گے تو آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے کہ یار اتنا پیسہ تھا اور اتنا سا رہ گیا. تو اس لیے آپ مینٹلی پریپیئر رہیں.